بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مردہ انسان کی قبر پر یا کسی مرنے والے انسان کے سامنے سورہ یاسین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس صورت کے اندر کون سے خفیہ راز اور حقائق پوشیدہ ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ باغی انسانوں کے الحاد اور اس سے پیدا ہونے والے مسخ شدہ استدلال کے خلاف خدائی اعلان ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے خدائی معجزوں اور قدرت کا بیان کیا گیا ہے۔ آج سے 14 صدیہ قبل کفار کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ان عظیم الشان حیاتیاتی رازوں کو سمجھ سکتے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، اس لیے کہ مادہ کا آکسیجن کے ساتھ مل کر حرارت، روشنی اور شعلہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی دریافت اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ کئی صدیوں بعد اب اس حقیقت کی دریافت ہوئی کہ جلنے کا عمل مواد میں آکسیجن اور کاربن کی امتزاج سے واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دریافت ہوئی کہ آکسیجن پودوں اور سبز درختوں سے وجود میں آتی ہے۔ اختراق یعنی جلنے کا سب سے اہم جوہر سبز درختوں سے پیدا ہوتا ہے۔ صرف اس ایک نقطہ نظر سے آیت کریمہ ایک اتحاد معجزے کی بنا پر آکسیجن اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں کے متعلق ہمیں 1400 سال قبل سے علم عطا کرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی کیمیا کا ماہر یا علم حیاتیات کا ماہر جس کے دل میں سائنس کی تھوڑی سی بھی عزت ہو، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ کی ایمان افروزی کے ذریعے وجدان حاصل نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی آیت کریمہ اپنے اندر بے پناہ سائنسی حقائق کو لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کے موقع پر دوبارہ زندگی پانے کے عمل پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے اوپر میں چند سائنسی حقائق کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ان کفار کو جو ہڈیوں کو مٹی کے ذروں میں تحلیل ہوتے دیکھ کر یوم آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ باور کراتی ہے کہ اس میں سائنس کا ایک بے حد اہم نقطہ پوشیدہ ہے۔ یہ اس طرح کہتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جب کوئی چیز جلا دی جائے تو اس کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، یعنی ایسے سخت عمل کہ جس سے ہڈیوں کا صفوف بن جائے، ایک حیات اجتماعی یا اعضاء جل کر زندگی سے عاری کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ سبز درخت اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو اپنے اندر جذب کر کے اس کی اعضاء یا حیات اجتماعی کے لیے ایک بنیادی مرکب تیار کرتے ہیں جسے شکر کہا جاتا ہے، اور یہی شکر بالآخر دوسرے اعضاء تک پہنچ کر ان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ سبز درختوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ایک دوسری قسم کا ادراک عطا کرتا ہے، جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ایک درخت مکمل طور پر سوکھ جاتا ہے وہ ایک بوسیدہ ہڈی سے مختلف نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہی موسم بہار میں اپنی رضا سے اس کو زندگی عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے آکسیجن کو بنا کر تمہیں دیتا ہے تاکہ تم اسے جلانے کا کام لے سکو۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مٹی میں زندگی کا وجود قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب رب العالمین کا حکم ہوگا تو گلی سڑی اور ذروں میں بکھری ہوئی ہڈیاں بھی حشر میں دوبارہ بیدار صورت میں واپس آ جائیں گی۔ ایک اور لطیف اور بصیرت افروز مثال جو درختوں اور ہڈیوں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں قوت حیات کے بنیادی رازوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ان تمام سائنسی حقائق کی روشنی میں ہم حیران کن مسرت سے اس بات کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک مرتے ہوئے یا مردہ انسان پر سورہ یاسین کی تلاوت کرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ سورہ حمیم سجدہ میں بتایا گیا کہ کافروں کے اہم نشانیوں میں سے ایک ان کا یوم آخرت اور یوم حساب میں ایمان کا نہ ہونا ہے۔ یوم حساب میں یقین نہ ہونا ہمیشہ موت کے عجوبے کی غلط توجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ موت کے متعلق اصل سچائی بیان کرتی ہے۔ دراصل سورہ یاسین کا آخری صفحہ پیدائش کے آغاز کے رازوں کو بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 77 اعلان کرتی ہے کہ ایک انسان دیکھتا نہیں، ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اس طرح انسانی حیات کی ابتدائی مرحلے کو بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 80 حیاتیاتی تعلق کو دوبارہ بند کرتی ہے، جبکہ آیت نمبر 79 میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہی اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور پیدائش کے لیے اس اللہ کا علم لامحدود ہے۔ چنانچہ اے انسان، تم تو سرسبز درخت کو تازگی کا نشان سمجھتے ہو، مگر یہ آگ کی ایک فیکٹری یا کارخانہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آکسیجن پیدا کرتا ہے جو کہ زندگی کی قوت کا منبع اور ذریعہ ہے۔ اب ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جب کوئی مومن انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اختتام پر ہوتا ہے تو اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ مومن دوسری دنیا میں چلے جانے کے وقت بہت سی سچائیوں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ جب اسے سورہ یاسین کی حسن ترتیب اور ہم آہنگی کے ذریعے یوم حساب اور آخرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دوسری دنیا میں وہ اس طرح داخل ہوگا کہ اس کے لب پر مسکراہٹ ہوگی، اور پھر اسے نئی دنیا اور یوم حساب کی طرف اطمینان کے ساتھ رخصت کرنا صرف ایمان کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہماری زندگیوں کا اختتام نیک اعمال کرتے کرتے فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔